الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد، جیسا کہ بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے کہ اب ہم اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر سے گزر رہے ہیں. محرم پہلا مہینہ اور صفر جو ہے وہ دوسرا مہینہ. صفر کا جو مہینہ ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفر اختیار فرمائے اور 2 ہجرتیں شروع اور اس کے آثار ظاہر ہوئے اس مہینے میں. ویسے تو سفر جو ہے وہ صاد سے ہے جس طرح صفر، لیکن اس میں سفر 2 سفر یعنی 2 ہجرتیں بھی ان کی ابتدا، ان کے آثار اور ان کی تیاری جو ہے وہ ہوئی. ایک ہجرت تو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف وہ پیش آئی، وہ بھی اس مہینے میں. اور دوسری ہجرت اس دار فانی، اس عارضی دنیا، اس فانی دنیا سے اس باقی جہان کی طرف، آخرت کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تیاری فرمائی، اس کو اختیار فرمایا. تو یہ دونوں ہی بہت اہم واقعات ہیں. ایک تو اس لیے کہ ان کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے. پہلی ہجرت تو اتنی اہم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کی حکومت یہ دور دور تک، پہلے جو جزیرۃ العرب تک پھیلی ہوئی تھی، اب دوسرے ملک اس میں داخل ہونا شروع ہوئے. عراق، شام اور مصر اور دور دور تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں. تو اب ضرورت پیش آئی کہ جو وہ خط لکھتے تھے، خط و کتابت، تو اس زمانے میں تو گھوڑوں پہ سفر ہوتا، اونٹوں پہ سفر ہوتا، مہینہ لگ جاتا ہے بعض دفعہ. تو جو خلافت کی طرف سے حکم احکام آتے اس میں اشتباہ ہو جاتا کہ کس تاریخ کو یہ حکم آیا، کب نافذ کریں گے. تو اس کی ضرورت پیش آئی کہ اسلامی سال
کو متعین کیا جائے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہو، کیونکہ اس سے پہلے اسلامی سال کو متعین نہیں کیا گیا تھا کس مہینے میں شروع ہو کس مہینے میں ختم ہو۔ تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ اسلامی سال کو کس تاریخ سے شروع کیا جائے۔ کئی مشورے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے فرمایا کہ اس کی ابتدا جب وحی کی ابتدا ہوئی ہے، جب قرآن نازل ہونے کی ابتدا ہوئی ہے، اس سے کی جائے، کیونکہ اسلام کی دعوت تبلیغ کا وہ دور شروع ہوا۔ کسی نے فرمایا کہ جب وحی ختم ہوئی ہے، آخری جب آیت اتری ہے تو اس دن سے یعنی فتح مکہ سے شروع کی جائے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپ کی میلاد شریف سے، کہ آپ جس دن جس مہینے میں پیدا ہوئے اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جب ہجرت ہوئی، آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اس مدینہ میں آمد ہوئی اس جو ہے وقت سے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے جو ہے وہ کریں گے، ہجرت سے جو ہے وہ شروع ہوگا، جس سے وہ ہجرت۔ اس لیے آج ہم جب بھی آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو لکھا ہوتا ہے 1436 ہجری، 1435 ہجری، یا ہم کہتے ہیں کہ 8 ہجری میں یہ ہوا، 10 ہجری میں مثال کے طور پر فتح مکہ ہوا، 60 ہجری میں 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ہجری کیوں ساتھ لگا؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام کی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت سے کی جائے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر آج کے دن، آج صفر ہے کا مہینہ 1436 ہجری، تو اس کا مطلب کیا بنا کہ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو اس سال سے، اس وقت سے لے کے اب 1436 سال ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو آئے ہوئے 1436 سال ہو گئے۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ قرآن مجید کا جب نزول ہو اس سے 1436، کیونکہ 13 سال تو پہلے مکہ میں آپ علیہ السلام رہے، تو 1436 تو ہجرت کے بعد، تو 36 اور 10 46 اور 3 49 سال تو ہو گئے قرآن کو شروع ہوئے، جو 1400۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 40 سال جو ہے، جو 1449 50 میں 40 گزاریں تو 1490، یعنی آپ علیہ السلام کو تقریباً 1500 سال ہو گئے آپ کی پیدائش کو، آپ کے معراج شریف کو۔ تو یہ جو ہم سال استعمال کرتے ہیں 1436، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اسی سے اسلامی سال گنے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے جو سال ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے گنے جاتے ہیں۔ تو جب ہم آج کہتے ہیں کہ 2014 عیسوی، اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ عیسوی، کہ 2014 عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2014 سال ہو گئے۔ یہ کرسمس جو منا رہے ہیں یہ ان کی برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ بھئی 2014 سال ان کو پیدا ہوئے ہو گئے۔ لیکن صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے جو فیصلہ فرمایا کہ ہجرت جو ہے وہ چیز تھی جب سے پھر اسلام کو عروج نصیب ہوا، کیونکہ ہجرت سے پہلے اسلام مغلوب تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں کو نکالا گیا شہر سے،
صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا مبارک گھر کا محاصرہ کر لیا انہوں نے. آپ علیہ السلام کو شہید کرنے پر تو لگے 100 بندے ایک ایک خاندان کے. تو اس وقت پھر اللہ جل مجدہ نے وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی. نبی اور رسول کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. دوسروں کو آپ نے بھیج دیا لیکن آپ پر جب حکم آیا تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے پہلے بتایا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ میری امانتیں ہیں یہ لوگوں کی میرے پاس، یہ آپ دے کے آپ ہجرت فرمانا. یعنی پیسوں کو اور سونے کو چاندی کو ان امانتوں کو آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا اور اپنی جان کی امانت کو سیدنا ابوبکر کے حوالے کیا. اب دیکھیں نا، ان حضرت علی کو تو پیسہ دولت مال فرمایا کہ یہ جس کی ہے اس کی لوٹا کے آنا. اپنی جان کو کس کے حوالے کیا؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق یار غار ان کے حوالے، ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میں نے ارادہ کر لیا آپ میرے ساتھ چلیں. ان کو ساتھ لے کے گئے. تو اتنا پھر ان کا ساتھ ہوا کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کا وقت بھی 4 منٹ رہ گئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی محمد الرسول اللہ سے محبت کی کہ نبی سے محبت کی، پھر آپ علیہ السلام سے محبت کی. یہ حضرت ابوبکر صدیق میں فرق ہے اور بہت سارے دوسرے صحابہ میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو نبی کے طور پر پہلے قبول کیا پھر آپ سے محبت فرمائی. حضرت عمر تھے، وہ تو شہید کرنے جا رہے ہیں لیکن پہلے پھر جب ان کو پتہ چلا یہ اللہ کے رسول ہے تو آپ کو بہت محبت ہو گئی. پہلے جو ہے وہ دشمنی ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ میں کہ پہلے انہوں نے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سے محبت کی، اس وجہ سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے. لیکن یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ نے اللہ کے نبی سے نبی کے طور پر محبت نہیں پہلے کی. پہلے آپ کی شخصیت، آپ صرف محمد بن عبداللہ تھے بچپن میں اور جوانی میں، اس وقت کی آپ کو آپ علیہ السلام سے محبت ہے. آپ نے پہلے حضور علیہ السلام کی ہستی سے، آپ علیہ السلام کی شخصیت سے محبت کی. پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو محبت اور اوپر چلی گئی. دوسروں نے پہلے نبی کے طور پر حضور علیہ السلام سے محبت کی بہت ساروں نے، اور پھر آپ علیہ السلام سے. اس لیے آپ کی شان جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق کہ سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے. کیوں کہ آپ نے بچپن میں بھی آپ علیہ السلام سے محبت کی، جوانی میں بھی، دوستی میں بھی، اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو نبی کے طور پر بھی محبت کی. تو وہ ہستی تھے سیدنا ابوبکر. اتنا پھر ساتھ کے اگر وہ غار ثور ہے، وہ غار ہے چھوٹا سا، اس میں بھی ساتھ ہے. تو اب اگر قبر کا غار ہے تو قبر کے غار میں بھی وہ ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں. ساتھ میں اتنا قرب. خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں 2 ہجرتیں پیش آئیں. ایک مکہ سے مدینہ کی طرف شریف کی طرف نبی علیہ السلام نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ جو سفر کیا وہ ہمارے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا. آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ جو پیغام دیتے تھے کہ میں یہ پیغام دوں تاکہ آنے والی امت دوزخ سے بچ جائے، یہ کلمے کا اور توحید کا، اس لیے وہ دشمن بن گئے لوگ. یعنی میرے اور آپ کے لیے آپ علیہ، ورنہ آپ علیہ السلام کا دل نہیں تھا وہاں مکہ چھوڑنے کا. آپ تو جب واپس آئے مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو رستے میں موٹر وے جو اس زمانے میں ہائی وے ہوتا تھا جو مکہ کی طرف جاتا تھا وہ آ گیا، وہ کراس کرنا پڑا. تو آپ علیہ السلام نے مکہ کا جب روڈ آیا، مکہ کا وہ موٹر وے یا اس زمانے کا روٹ آیا تو آپ علیہ السلام رونا شروع کر دیا. آپ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے اور آپ نے اس روڈ پر کھڑے ہو کے مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے مکہ، اے کعبہ، میں تو کبھی تجھے چھوڑنے والا نہیں تھا. مجھے زمین میں کوئی جگہ اتنی پسند نہیں جتنی تیری ہے،
لیکن تیری قوم مجھے وہاں نہیں رہنے دیتی، تجھے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو آپ علیہ السلام نے مکہ سے جدائی اختیار کی اپنی امت کی محبت میں، اور پھر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اسی وقت، اسی روڈ پہ، اسی وقت جب آپ علیہ السلام پریشان تھے، تو جبریل علیہ السلام یہ مشہور آیت لے کے نازل ہوئے، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے میرے محبوب، اے میرے مدنی، اے میرے پیارے، تو پریشان مت ہو، جس طرح میں قرآن تم پر اتارتا ہوں، قرآن نازل کرتا ہوں اور کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اسی طرح میں تمہیں ایک دن یہاں بھی لے کے آؤں گا، کوئی روک نہیں سکے گا تمہیں۔ تو اللہ پاک نے مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح میں قرآن اتارتا ہوں، کوئی روک سکتا ہے؟ ابو جہل، دنیا کی طاقتیں، میں نے پسند کیا ہے تجھے قرآن تجھ پر نازل کرنا، اور جس طرح قرآن نازل کرتا ہوں کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح ایک دن تجھے واپس بھی آپ کو میں لے کے آؤں گا مکہ میں، تو آپ پریشان مت ہوں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اختیار فرمایا، ہمارے لیے جدائی اختیار کی، اور تاکہ امت تک جو ہے وہ پیغام پہنچ جائے، اور آپ علیہ السلام اس دن سے پھر جو ہے اسلام کو عروج، آپ علیہ السلام کی حفاظت، دین کی حفاظت شروع ہوئی۔ تو یہ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے قدمین شریف میں چھالے اور ورم اور خون رستہ تھا، ان کے پتھریلی زمین پر سفر کر کر کے 2 ہفتے تقریباً لگے، بھوکے پیاسے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہے، ایک راہگیر ساتھ ہے جو رستہ بتا رہا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا اس وقت، کیا ہی خوش قسمت تھا، وہ کافر تھا لیکن کیا خوش کہ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو رستہ بتا رہا ہے کہ تاکہ دشمن کوئی حملہ نہ کر دے رستے میں۔ تو یہ اہم واقعہ تو اس مہینے میں اس کو تازہ کریں، آپ علیہ السلام کی محبت کو تازہ، تاکہ آپ کے دل میں پیدا ہو کہ بھئی انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، اور اسلام نے اور حضرت ابوبکر اور صحابہ نے کیا کیا اس مہینے میں قربانیاں دیں۔ ایک تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیا، دوسرا آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور زیادہ، یا کہ اللہ کی طرف واپس سفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اسی مہینے میں اور ربیع الاول میں پیش آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام شرما گئے آپ کے ادب، احترام، عظمت کی وجہ سے، فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کے جو ہے وہ جاؤں، مجھے شرم آتی ہے، حیات اس عظمت کہ میں ان کو یہ اختیار بھی دوں۔ تو جبریل علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا، پھر جبریل علیہ السلام گئے، کیونکہ وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ جب آتا ہے تو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ موت کے لیے، یہ کسی کے بلانے کے لیے آیا ہے، تو وہ نہ آیا ادب کی وجہ سے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سے اجازت چاہیے گھر میں آنے کی۔ وہ جو یہ مدینہ شریف کا جو روضہ شریف نظر آ رہا ہے، اتنا سا گھر تھا صرف، اس میں بھی اجازت مانگ رہا ہے فرشتہ۔ اور آج ہم نبی علیہ السلام کی محبت کی جگہ اجازت کے بغیر اور ان کو دل میں بسایا ہوا ہے، ان کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور ایک وہ ہیں فرشتے جو حضور علیہ السلام کی شان کو پہچانتے ہیں کہ اندر بھی اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو سلام بھیجا ہے اللہ نے، اور فرمایا میرے محبوب سے پوچھیں اگر آنا چاہیں تو میں ان کو بلا رہا ہوں، وہ میرے محبوب ہیں، اور اگر اپنی امت میں رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب یہ دیا، جواب کا انتظار کریں۔ آج ہم ہر چیز کو، بھائی بہن، برادری، بیٹا، یہ وہ سب کو دیکھتے ہیں پہلے، اور آپ علیہ السلام کو بعد میں سوچتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا دل ہے کہ ہم کیسے رہیں، ان کی کیا مرضی ہے ہم کیسے وقت گزاریں دن رات۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل پہلے واپس جاؤ اور اپنے میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا، پھر میں تمہیں اپنا جواب دوں گا۔ میں نے جانا ہے، میں نے دنیا میں رہنا ہے، میری امت کا کیا ہوگا، ان کے یہ تباہ و برباد تو نہیں ہو جائیں گے، اجتماعی کوئی ایسا عذاب تو نہیں میرے جانے کے بعد آ گیا کہ ساری امت ہی غرق ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے میں آپ کی امت کا نگہباں ہوں، آپ کی امت ہلاک نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تو آیا ہی اپنی امت کے لیے تھا، میرا تو دنیا کے ساتھ دل نہیں لگتا، میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اب اللہ کی مرضی جب مجھے وہ لے جائے۔
تو یہ دونوں واقعات جو ہے یہ سفر کا جو مہینہ ہے سیکنڈ منتھ اسلامی، اس میں پیش آئی. اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں سیکھیں، سنیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ کریں، تاکہ ہم نے بھی وہ ہجرت کرنی، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں آ کے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں کہ فرشتہ موت بھی اور موت بھی پوچھتی ہے آ کے میں آؤں. موت بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہے، موت بھی پوچھتی ہے، موت بھی ادب کرتی ہے آپ علیہ السلام کا. جس کو ہم موت کہتے ہیں نا، وہ بھی ادب کرتی ہے بارگاہ نبوت کا. لیکن ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. ہم سے تو جب آئے گا آپ گھر میں ہوں، آپ باہر ہوں، ہسپتال میں ہوں، مائیں بعض دفعہ بچے کی پیدائش کا عمل جاری ہوتا ہے، اس وقت وہ مر جاتی ہیں. اسرائیل تو اس وقت بھی روح نکا، وہ نہیں دیکھتا ابھی بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، یا ماں نے ابھی اس کو ایک لمحہ اٹھایا نہیں، ماں نے دیکھا بھی نہیں اپنے بچے کو، چلو وہ دیکھ لے. جب حکم ہوتا ہے تو اسی وقت بعض مائیں رخصت ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ یعنی کوئی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تیاری کر کے بیٹھیں، تاکہ جو ہے جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو ہم خوشی بخوشی اللہ کی رضا کی طرف سفر کر سکیں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.